جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو فرعون کے پاس جا کے اسے اس کی سرکشی سے خبردار کرنا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ اس پوری کائنات کا ایک ہی رب ہے جس کی عبادت سب پہ فرض ہے اور وہ فرعون پہ بھی ڈومیننٹ ہے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انہوں نے اپنی زبان کی کمزوری کا ذکر کیا اور اس میں مدد مانگی، اور اس کے علاوہ ایک ساتھی مانگا اپنے بھائی کی شکل میں۔ He wanted the help of Allah in delivering the message and a human being along with him۔ میں نے یہ سوچا نبوت عظمت کی ایک نشانی ہے، the greatest thing any human being can have، یعنی نبی وہ ہوتا ہے جو عام انسانوں سے already الگ ہوتا ہے، ہر چیز میں وہ عام انسانوں سے اوپر ہے۔ تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ذمہ داری ڈالی گئی نبوت کے کام کی، تو انہوں نے اپنی کمزوری کیوں ظاہر کی اللہ پہ؟ انہوں نے مدد کیوں مانگی اللہ سے؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ذمہ داری کو ذمہ دار اور مضبوط بن کے نبھانا ہے اور مجھے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالنا؟ ہم عام انسانوں کا چلن پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا چلن یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پہ کسی نے ذمہ داری ڈال دی ہے نا، تو ہم اس کو آگے سے کبھی بھی اپنی کمزوری نہیں بتاتے، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ فی الحال میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ پیپل پلیزر ہوتے ہیں، ان کو دوسروں کو خوش کرنے میں اچھا فیل ہوتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے دوسرے خوش رہیں تو میں بھی خوش ہوں، دوسرے خوش نہیں تو میں بھی خوش نہیں۔ ہم کبھی بتانا ہی نہیں چاہتے کہ فی الحال میری فائنینشیل پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور خاص طور پہ سب سے بڑی چیز جسے ہم فور گرانٹڈ لیتے ہیں کہ ابھی میرا موڈ نہیں ہے۔ تو ہم یہ تو کبھی کسی کو نہیں کہتے کہ ہمارا موڈ نہیں ہے یار، ابھی میں یہ کام نہیں کر سکتا، ہم اپنی کمزوری نہیں ظاہر کرتے۔ مدد مانگنا آپ کو کم ذمہ دار نہیں بناتا۔ اگر آپ کسی سے یہ کہہ دیں کہ یار ابھی کچھ دیر کے لیے میں اس چیز کو نہیں کر سکتا، پھر کسی دن کر دوں گا، یا اگر کسی سے کہیں کہ تم میری اس ٹاسک میں مدد کر سکتے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فریجائل ہو، آپ چھوئی موئی ہو، آپ سے تو کوئی کام ہوگا نہیں۔ اسپیشلی وہ لوگ who cannot say no to their family members، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کبھی کبھار منع کر دینے سے یا اپنے بہن بھائیوں کو منع کر دینے سے میں اچھا فیملی ممبر نہیں رہوں گا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں نبی نے اس موقع پہ اس طرح سے مدد مانگی تھی اللہ سے یا اپنے کسی ساتھی سے، یا اس نے اس وقت یہ طریقہ کیا تھا، تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ کرنا چاہیے، تو بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ تم کوئی نبی ہو، تم نبیوں سے مقابلے کرو گے۔ بات سنیں، یہ مقابلہ نہیں ہے، یہ ان کی سیرت کو فالو کرنا ہے، ان کے طریقے کو، ان کے پاتھ کو فالو کرنا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا ہوتا کہ ہم ان کو فالو کریں تو اللہ ان کی سیرت ہمارے سامنے اپنی کتابوں میں نہیں بیان کرتا، اللہ ہمیں نہیں بتاتا حضرت موسیٰ نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ نے کیا کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسے تھی، اللہ ہمیں نہ بتاتا۔ اللہ نے اسی لیے بتایا تاکہ ہم اسے اپنی زندگی میں ایمپلیفائی کر سکیں، اس کو اپلائی کر سکیں۔